قرآن مجید میں جہاں بھی اعمال کا حکم دیا گیا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست اعمال کے احکام صادر فرمائے۔ جہاں نماز کے ادا کرنے کا حکم دیا وہاں فرمایا اقیموا الصلاۃ، صحیح ادا کرو نماز۔ جہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کا درس دیا، سبق دیا، تعلیم دی، وہاں آپ زکوٰۃ کے لفظ استعمال فرمائے کہ اپنے وقت پر زکوٰۃ دیا کرو۔ روزہ رکھنے کی ترغیب کی، فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہاں بھی کسی حکم کو صادر کیا گیا یا فرض کا ذکر کیا گیا کہ مطلقاً اس کا حکم اور اس فرض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ایمان پر ادائیگی کے لیے اس کا امر، اس کا حکم قرآن مجید میں فرما دیا۔ لیکن نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور آپ پر سلام عرض کرنے کا جب حکم دیا تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عمل کے طور پر اسے ذکر کروایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ ان اللہ وملائکتہ، بے شک بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ وملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون درود بھیجتے ہیں علی النبی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اچھی طرح سلام بھی عرض کیا کرو اور آپ کی بارگاہ میں درود شریف بھی پیش کیا کرو۔ پہلے اپنا عمل بیان فرمایا اور اس کے بعد درود شریف پڑھنے کا حکم صادر فرمایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بڑی مشہور و معروف کتاب احیاء علوم الدین میں اس نقطے کو واضح فرمایا کہ ہر صاحب ایمان کے لیے یہ مسئلہ جاننا ضروری ہے اور یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سارے نیک اعمال اللہ کا حکم ہے، اس کا عمل نہیں۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج یہ اللہ کریم کے حکم ہیں، یہ اس کے عمل نہیں، کیونکہ عبادت کرنا یہ مخلوق کا کام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، لہذا وہ ان اعمال کا حکم تو دیتا ہے لیکن ان اعمال کی ادائیگی اور ان اعمال کی بجاآوری سے اس کی اصلی جو ہے وہ پاک ہے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور دیگر اعمال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عمل نہیں ہے، اس کا حکم ہے، کیونکہ ان چیزوں سے وہ مبرہ ہے، پاک ہے، یہ اپنی مخلوق کو حکم دیتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے، عرض کرنے، پیش کرنے اور سلام عرض کرنے کا جب حکم دیا گیا تو اپنے عمل کے طور پر اسے پہلے ذکر فرمایا، ان اللہ وملائکتہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے اور ایمان والوں کو بھی درود بھیجتے ہیں۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ درود و سلام نبی پاک پر عرض کرنا، پیش کرنا، یہ ایسا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ باقی تمام اعمال، نیک اعمال، ان کو ادا کرنا یہ نبی پاک کی سنت ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام عرض کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اور
پھر امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کی سنت ہو اور ایک طرف نبی پاک کی سنت ہو، تو درجے کے اعتبار سے اللہ کی سنت کا درجہ جو ہے وہ بڑا ہے۔ تو جب درود و سلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے تو درجے کے اعتبار سے پھر یہ افضل عبادت ہوئی، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اور جو شخص بھی نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام عرض کرے گا اسے اللہ تعالیٰ کی سنت پر عمل کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور اس میں ایک مسئلہ بھی نوٹ کر لیجیے کہ اگر یہ آیت مقدسہ پڑھی جائے، کوئی آدمی اس کی تلاوت کرتا ہے جو سن رہا ہے، جس کے کانوں میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کی آواز آئے گی، اس آیت کے ختم ہوتے ہی اس پر درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ آیت پڑھی گئی ہے وہ پرواہ نہ کرے، جیسے ہی آیت کریمہ پڑھی جائے گی اور اس کے الفاظ کانوں میں پڑھیں گے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو ایک مرتبہ حضور پر درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور یہ آیت سن کر فوراً ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف فرض کرنا چاہتے ہیں۔ تو درود و سلام جو ہے اسے افضل عبادت اس لیے قرار دیا گیا کہ باقی تمام نیک اعمال حضور کی سنت ہیں، اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ اور درود شریف کی کس قدر اہمیت ہے اس بات کا اندازہ لگائیں کہ آج بھی مسجد نبوی شریف میں جب باب السلام سے داخل ہوتے ہیں حضور کے روضہ اطہر پہ سلام عرض کرنے کے لیے، تو آپ کو دروازے کے اوپر لکھا ہوا نظر آئے گا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ جب مسجد میں داخلے کے لیے ہم روانہ ہوتے ہیں تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اور نبی کریم علیہ السلام پر درود شریف پڑھتے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ عمل جو ہے درود شریف کا اسے نماز کے اندر رکھا گیا۔ یہ خاص نقطہ ہے کہ نماز کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خالص اللہ کی عبادت ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، تو بے نیاز رب نے اپنی عبادت کا ایک جز بنا دیا کہ درود شریف پڑھو گے میرے نبی پاک پر لیکن وہ عبادت میری ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور پر درود شریف فرض کیا جا رہا ہے، یہ دراصل اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے، تو درود شریف بھی عبادت ہے اللہ کی، اور سنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اسے نماز کا جز بنا دیا گیا۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام نماز کے اندر تشہد میں اتحیات میں پہلے رکھا گیا، اور درود جو ہے وہ نماز کے اندر بعد میں رکھا گیا۔ تو نماز کے اندر بھی درود شریف پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ اسے نماز کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس سے اندازہ لگا دیجیے کہ درود و سلام کی کس قدر اہمیت ہے۔ میں نے ایک درس میں عرض کیا تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب نماز میں نمازی پڑھتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کو اس بات کا تصور کرنا چاہیے کہ جب سلام کہا جائے تو سلام کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی آپ کو کہے السلام علیکم تو آپ پر اس کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے، اور ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حضور نے حق دلوائے ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب ملاقات ہو تو ایک دوسرے کو سلام کہا جائے، اور جو سلام کہنے میں پہل کرتا ہے اس کا درجہ زیادہ واجب ہے۔ جو آدمی سلام کو سن لیتا ہے پھر اس کا جواب دینا اس پہ واجب ہو جاتا ہے، فوراً کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو امام شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی جو امام المحدثین ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ مقام آئے نماز کے اندر تو یہ تصور کرے کہ جب میں سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہا ہوں تو میرے آقا میرے سلام کا جواب بھی دے رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ کا جواب
سبحان اللہ اس طرح نماز کے اندر جو طمانینت قلبی ہے، اللہ جو لوگ کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، تو جب نماز کو صحیح شرائط کے ساتھ پڑھا جائے گا تو یقیناً پھر نماز پڑھے بغیر بندے کو چین نہیں آتا۔ جس آدمی کو یہ تصور ہو کہ میں نے سلام کہا ہے اور میرے سلام کا آقا کریم جواب دے رہے ہیں، اسی لیے بزرگوں نے وہ ایک شاعر کا شعر جو ہے وہ بھی بزرگوں نے بیان کر کے مثال دی ہے کہ جب درود پڑھا جاتا ہے تو ثواب ملتا ہے، اور جب سلام عرض کیا جاتا ہے تو جواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ کیونکہ درود شریف پڑھیں تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، من صلی علیہ مرۃ وصلی اللہ تعالی علیہ عشرا، جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور دوسری حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ 10 گناہ معاف ہوتے ہیں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو جب درود شریف پڑھا جائے گا تو اتنی برکتیں حاصل ہوگی، اور جب سلام عرض کیا جائے گا تو آقا کریم کی بارگاہ اقدس سے اس سلام کا جواب جو ہے وہ بھی عطا کیا جاتا ہے۔ حج کے موقع پر اور مدینہ منورہ کی زیارت و حاضری کے وقت نبی کریم علیہ السلام پر سلام عرض کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ حضور کی جو سنہری جالیاں ہیں گنبد خضرا کی روضہ اثر کی، وہاں لکھا ہے السلام ہاہنا، کہ جب سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا ہے تو اس مقام پہ کھڑے ہو کے سلام عرض کرنا، اسے مواجہ شریف کہتے ہیں کہ حضور کے چہرہ اقدس کے سامنے جو برآمدہ ہے وہاں بالکل اسی سوراخ کے سامنے کھڑے ہو کر سلام عرض کیا جاتا ہے۔ اور جو سلام عرض کیا جاتا ہے کن الفاظ کے ساتھ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السید الکریم الرؤوف الرحیم، یہ حضور کے اسماء صفاتیہ ذکر کر کے تو مواجہ شریف میں کھڑے ہو کر یہ سلام جو ہے ان الفاظ سے ادا کیا جاتا ہے۔ اور السلام علیکہ یا جمال ملک اللہ، السلام علیکہ یا زینت عرش اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکہ یا شفیع المذنبین، سبحان اللہ السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، سبحان اللہ اسألک الشفاعہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے محبوب، میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ المستعان یا رسول اللہ، المستغاث یا رسول اللہ، تو یہ سارے سلام کے الفاظ ہیں جو مواضع شریف پر پڑھے جاتے ہیں۔ تو 2 چیزوں کا حکم ہے، اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ درود شریف وہ پڑھنا چاہیے جس میں صلات بھی ہو اور جس میں سلام بھی ہو۔ یہ درود ابراہیمی، اس کے متعلق بخاری شریف میں حدیث شریف ہے، یہ صحابہ کرام نے حضور سے عرض کیا تھا کہ نماز میں سلام ہم نے سیکھ لیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، تو اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرمائیے کیف نصلی علیکہ، سلام نماز میں ہم ان الفاظ سے پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیف نصلی علیک، تو آپ پر ہم سلام کیسے، درود کیسے، صلات کیسے عرض کیا کریں، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، فرمایا درود شریف پڑھنا چاہو تو یوں عرض کیا کرو، ان الفاظ سے عرض کیا کرو۔ تو نماز کے اندر سلام پہلے ہے اور درود جو ہے وہ بعد کے اندر، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو بڑا پیارا ایک نقطہ بیان فرمایا ہے کہ ہر عبادت جو ہے وہ ظنی القبول عبادت ہے، پتہ نہیں وہ قبول ہوئی یا نہیں، لیکن درود شریف یہ قطعی القبول عبادت ہے۔ جس شخص نے درود شریف کے الفاظ پڑھ لیے، سلام کے لفظ پڑھ لیے، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کا درود شریف رد کیا جا سکے، کیونکہ ہماری عبادت ظنی القبول ہے، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا یہ قطعی القبول عبادت ہے، یہ قطعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام جو ہے وہ قبول ہوتا ہے، رد نہیں ہوتا۔ درود شریف یہ دعا کے پہلے اور آخر میں بھی پڑھنے کا حکم ہے،
کہ جب بھی دعا مانگو حدیث شریف میں ہے کہ دعا جو ہے زمین آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو دعا پہ عروج کرتی ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ تو جب دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھنے میں یہ حکمت رکھی گئی ہے کہ درود تو رد نہیں ہوتا، لہذا درمیان میں جو کچھ مانگو گے ادھر بھی درود ہے ادھر بھی درود ہے، ادھر بھی درود و سلام ادھر بھی درود و سلام، اور درمیان میں جو کچھ مانگو گے تو وہ بھی درود پاک کی برکت سے وہ بھی قبول ہو جائے گا۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے جو دعا کا طریقہ سکھایا تھا ایک صحابی کو، جو نماز کے لیے ایک آدمی مسجد میں آیا، اس نے سلام پھیرتے ہی کہا رب اغفر لی وارحمنی، یا اللہ مجھے بخش اور مجھے اپنی رحمتیں عطا فرما۔ تو یہ اس بخاری شریف میں حدیث شریف اور حضور نے فرمایا اجلت ایھا المصلی، اے نمازی تم نے بڑی جلد بازی سے کام لیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور نماز پڑھنے والا آیا، اس نے نماز پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور پھر نبی کریم علیہ السلام پر درود شریف پڑھا، اور پھر اس نے دعا مانگی، اور جب اس نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر حضور پر درود شریف پڑھا اور اس نے دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو حضور نے فرمایا سل تو ہوتا، تو حمد و ثناء کے بعد اب جو کچھ اپنے رب سے مانگے گا تیرا رب تجھے ضرور عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ سل تو عطا، اب مانگ جو مانگنا چاہتا ہے تو عطا تجھے عطا کیا جائے۔ تو یہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی حضور نے سکھایا کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے اور پھر نبی کریم علیہ السلام پر درود شریف پڑھا جائے۔ درود شریف کی کثرت جو ہے اس سے حضور کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ دوسری آیت کریمہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے، یہ اسلام کی اساسی اور بنیادی عقیدہ، اور اس کو قرآن مجید میں نبی کریم علیہ السلام کے صفاتی نام خاتم النبیین سے ذکر کیا گیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ تو خاتم النبیین کے معنی میں جو لوگ جھوٹے مدعی نبوت ہیں، ان کے متبعین، ان کے ماننے والے، وہ لفظ خاتم النبیین میں تحریف کرتے ہیں، اور اس کا معنی سمجھ لیں کہ خاتم النبیین کا لفظ اس آیت کے اندر آیا سورہ الاحزاب میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو خاتم النبیین کا معنی جو ہے وہ ڈائریکٹ اور براہ راست نبی کریم علیہ السلام کی حدیث شریف پڑھیں تو خاتم النبیین کا معنی اب خود آسانی کے ساتھ ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین، یہ آقا کی حدیث شریف ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ ہے خاتم النبیین کا معنی۔ حضور فرماتے ہیں میں خاتم النبیین ہوں، انا کا معنی میں، انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، معنی کیا ہے؟ فرمایا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کسی قسم کا اب نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، لا نبی بعدی۔ یہ اس میں ایک گرامر کا نقطہ ہے، میں اسے آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ گرامر میں یہ لا جو ہے یہ نفی جنس کا ہے، کہ نبوت کی جنس کی نفی کر کسی قسم کا نبی، ذلی، بروزی، تشریح، غیر تشریح، ہر قسم کی نبوت جو ہے حضور فرمایا دروازہ بند ہو گیا مجھ پر، اب قیامت تک میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ خاتم النبیین کے معنی میں مختلف طریقوں سے تحریر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ حضور نبیوں کی مہر ہے، کہ جس پہ حضور مہر لگا دیں گے وہ نبی ہوگا۔ یہ مغالطہ قادیانی جو ہے وہ یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ خاتم کا معنی یہاں مہر ہے، کہ حضور نبیوں کی مہر ہیں، یہاں نبی کی نبوت پر حضور مہر لگاتے ہیں، لیکن وہ عہد میثاق جو ہے اس میں وہ بات گزر گئی۔
اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، وہ جو مہر مانا کرتے ہیں ان کی تردید قرآن کی دوسری آیت کر رہی ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ اے نبیوں تم سارے اپنی نبوتیں کر کے جا چکو گے، ثم جاءکم رسول، تم سب سے آخر میں وہ رسول آئے گا، سب سے آخر میں وہ عظیم رسول تشریف لائیں گے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ تمہاری نبوتوں کی تصدیق کریں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، میرے اس محبوب رسول پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ بھی ختم نبوت پر شاہد عادل ہے کہ حضور صدر کونین صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے آخر میں تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا انا اول بعثا، انا اول خلقا وآخر بعثا، حضور نے فرمایا میں تخلیق کے اعتبار سے اول ہوں اور بعثت کے اعتبار سے میں آخر ہوں۔ سبحان اللہ۔ تخلیق کے اعتبار سے حضور اول ہیں اور بعثت کے اعتبار سے حضور آخر ہیں، جیسا کہ مشہور حدیث میں ہے، مدارج النبوت میں امام المحدثین حضرت شاہ عبد اللہ محدث دہلوی نے یہ حدیث نقل کی۔ حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، پوری کائنات میں ہر چیز سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو تخلیق کیا وہ میرا نور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جو مدارج سبحان اللہ میں ہے یہ حدیث شریف، اور مصنف عبد الرزاق نے، محدث عبد الرزاق نے حدیث جابر نقل کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک سے پوچھا اخبرنی عن اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء، اللہ، حضور ہر چیز سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا تھا؟ حضور نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، سبحان اللہ، جابر کائنات کی ہر چیز سے پہلے تیرے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس کا ایک جو ہے وہ یہ پہلو ذہن میں رکھیں کہ تخلیق کے اعتبار سے حضور اول ہیں اور بعثت کے اعتبار سے آخر ہیں۔ تخلیق میرے آقا کی ساری کائنات سے پہلے ہوئی اور حضور اپنی نبوت کا اعلان اور اظہار جو ہے آپ نے سب سے آخر میں 40 سال کی عمر مبارک میں اس نبوت کا اظہار کیا جو نبوت تخلیق آدم سے پہلے عطا کی گئی۔ اور حضور کب سے نبی ہیں اس کا جواب بھی جامع ترمذی کے اندر سیاستہ میں موجود ہے۔ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا متى وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، حضور اللہ نے آپ کو نبی کب بنایا تھا؟ حضور فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان۔ سبحان اللہ، یہ سیاستہ میں اور جامع ترمذی میں حدیث ہے۔ حضور خاتم النبیین ہے، سلسلہ نبوت جو ہے حضور پہ ختم ہو گیا اور نبوت کا دروازہ حضور پہ بند ہو گیا۔ اور اس پر ایک اور آیت کریمہ آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے جس میں دین کی تکمیل کا حکم آیا۔ جب حضور آخری نبی ہیں اور دین مکمل ہو گیا حضور پر، قرآن آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، حضور کی امت آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں، حضور کی شریعت آخری شریعت ہے، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں۔ میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی تکمیل دین کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو ہم نے تکمیل کے آخری مرحلے پہ پہنچا دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا۔ اور ایک ایسی حدیث شریف ہے، اور میں اکثر اپنے احباب سے کہتا ہوں کہ یہ حدیث کے لفظ آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے، اور اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کو اس سے زیادہ واضح نہیں کیا جا سکتا جتنا عقیدہ ختم نبوت کو اس حدیث کے اندر واضح کیا گیا۔ اور وہ حدیث غور سے سنیں اور ہو سکے تو یہ لفظ یاد کر لیں۔ حضور کی حدیث ہے انا آخر الانبیاء
وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے آخری ہو۔ سبحان اللہ، اب اس کے بعد کسی قسم کی تعویل، کسی قسم کی بحث کی کوئی گنجائش نہیں رہ جائے گی۔ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے آخری ہوں۔ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا کتاب بعدی ولا امت بعدی۔ سبحان اللہ، سبحان فرمایا اللہ، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا، کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا، قرآن آخری کتاب ہے، اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں آئے گی، شریعت محمدی آخری شریعت ہے، اس کے بعد کوئی اور شریعت نہیں، امت محمدی آخری امت ہے، ان کے بعد کوئی امت نہیں۔ وہی عقیدہ ختم نبوت کی مبین دلیل ہے جو آج کی نماز تراویح کے اندر ہم نے آیت کریمہ سنی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت کو ہمیں زبانی یاد کر لینا چاہیے، اور اس سے متصل جو آیت ہے وہ ہے ذکر الہی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ اے ایمان والو، اپنے اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو، اپنے اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، صبح بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، شام بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ یہ دونوں آیتیں متصل ہیں جو آج کی تراویح میں ہوئی۔ تیسرا مقام جو آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک آیت ہے قرآن مجید کی، مگر اس میں 8 صفات حضور کی بیان کی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور امام المحدثین حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس ایک آیت کے اندر حضور کی 8 نعتیں بیان کی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعت ہم تعریف کو کہتے ہیں جی، اور حضور کی تعریف تو پورا قرآن مجید حضور کے اوصاف پر مبنی ہے۔ بے شک، اور اس ایک آیت کے اندر دیکھیے ترتیب کے ساتھ، پہلے ایک شان، پھر دوسری شان، پھر تیسری شان، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر چھٹی، پھر ساتویں، پھر اللہ آٹھویں۔ اکبر، اللہ اکبر، ایک آیت کے اندر پیارے نبی کریم علیہ السلام کی 8 شانوں کو بیان۔ سبحان اللہ، یا سبحان اللہ، ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، درمیان میں وقفہ ہی نہیں، ہائے ہائے، سبحان اللہ، ترتیب کے ساتھ سبحان اللہ، 8 شانیں بھی ہیں۔ پہلی صفت نبوت کا، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے۔ یہ نبی کا معنی ہی غیب کی خبریں بتانے والا ہے۔ اور انا ارسلنا، اور دوسری شان ہے کہ آپ رسول ہیں، پہلی شان نبوت، دوسری رسالت، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، آپ اللہ کے غیب کی خبریں بتانے والے ہیں، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، حضور رسول ہیں۔ یہ دوسری صفت، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیرا، اور بشر المومنین، ایمان والوں کے لیے حضور خوشخبری ہیں۔ سبحان اللہ، وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، ایمان والوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ آپ کا تشریف لانا ایمان والوں پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کا بہت فضلا کبیرا۔ سبحان اللہ، وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ ابھی ایک صرف ایسی ہے کہ اس پر تفصیل سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، مگر لفظ شاہد کو ضرور سمجھ لیجیے۔ سبحان اللہ، اس کا صدقے، معنی سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، اے غیب کی خبریں بتانے والے، سلامت رہے حضور، سلامت ہم نے رہے، آپ کو سبحان حاضر اللہ، و ناظر بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ، صدقے جائیں۔ باقی لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ تو احمد رضا نے اس کا ترجمہ یہ کیوں کیا؟ گواہ ہوتا ہی وہ ہے جو موجود موقع پہ حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو۔ بے شک، بے شک، ماشاء اللہ، ناظر کا معنی دیکھنے والا، حاضر کا معنی موجود۔ تو حضور اگر گواہ ہیں تو کس چیز کے گواہ ہیں؟ حضور نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امت کے اعمال پر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دوں گا۔ سبحان اللہ،
اور حضور گواہ ہیں امت کے اعمال پر، تو گواہی کس کی قبول ہوتی ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ گواہ کے لیے ضروری ہے کہ آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہو، کانوں سے سن بھی رہا ہو، سبحان اللہ، اور سبحان وہاں اللہ، موجود بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ جیسے ایک دیوار کی دوسری طرف بزرگوں نے مثال دے کے سمجھایا ہے کہ دیوار کی دوسری طرف اگر جھگڑے کی آواز آتی ہے، پوچھتے ہیں کہ جناب کیا بات ہے، کیوں لڑے ہو؟ تو وہ کہے گا جی کہ جی اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ وہ کہے گا آپ نے تھپڑ کیوں مارا؟ کہا اس نے مجھے گالی دی تھی۔ وہ کہیں گے کہ آپ نے گالی کی آواز سنی؟ کہتے ہیں آواز تو نہیں سنی، تھپڑ کی آواز سنی۔ اس سے پوچھا بھی تم نے تھپڑ کیوں مارا؟ اس نے مجھے گالی دی تھی۔ اب جب تک وہ پورے معاملات سامنے نہ ہو تو گواہی کس بات کی دے گی؟ پھر ایک اور مثال دے کے سمجھایا گیا کہ جناب دیکھا ہے کہ ایک آدمی فائر کرتا ہے، دوسرے کو لگتا ہے دیوار کی دوسری طرف، فائر کی تو آواز آئی ہے مگر دیکھا نہیں ہے۔ تو جب دیکھا نہیں ہے تو گواہی ریجیکٹ ہو جاتی ہے کہ بھائی جب تم نے موقع پر موجود نہیں تھی۔ عینی شاہد جنہیں کہتے ہیں، آپ اخبارات میں بھی خبروں میں پڑھتے ہیں نا، اخبار میں خبر آتی عینی شاہدوں کے مطابق، تو عینی شاہد ہوتا ہے جو موقع پہ موجود بھی ہو، دیکھ بھی رہا ہو۔ تو میرے آقا کریم امت کے اعمال کی گواہی دیں گے، تو گواہی تبھی دیں گے جب حضور جانتے ہیں، اور اگر جانتے نہیں ہیں تو پھر گواہی کس بات کی؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو اس لیے آپ سیدی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ حضور اپنی امت کے اعمال سے آگاہ ہیں، اور حضور کی امت کے اعمال سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کے اعمال مجھ سے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کا کیا معنی ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ بریلیوں کا یہ عقیدہ ہے، سنیوں کا، کہ وہ کہتے ہیں حضور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں معاذ اللہ۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ حاضر و ناظر کے متعلق اہل سنت کا عقیدہ سمجھ لینا چاہیے کہ حضور اپنے روضہ اطہر میں حیات ہیں، اور پوری کائنات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس طرح ہے جیسے ہاتھ کا ہتھیلی ہے۔ حضور کے لیے دوری دوری نہیں ہے، نزدیکی نزدیکی نہیں ہے، وہ تو پوری کائنات حضور کے پیش نظر ہے۔ جیسے ایک ہتھیلی پہ رائی کا دانہ رکھ دیا جائے تو پوری کائنات تو حضور کے سامنے اس طرح ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اپنے روضہ اطہر میں حیات ہیں، اور پوری کائنات حضور کے پیش نظر ہے، کوئی چیز حضور سے پوشیدہ نہیں ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اس عقیدے کی وضاحت فرمائی ہے کہ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے جی، اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ یہ ہے اصل میں عقیدہ جو ہے اہل سنت و جماعت کا۔ وہ قرآن کی اس آیت سے ہم نے عقیدہ لیا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ مبشر کا معنی بشارت دینے والا۔ اللہ نے جو ایمان والوں کے لیے بشارتیں، خوشخبریاں ہیں، جنت کے باغات ہیں، نعمتیں ہیں، ان کی بشارت حضور دیتے ہیں۔ ونذیرا، اور عذاب سے بر وقت آگاہ کرنے والے۔ اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی تو دیکھو یہ عذاب آئے گا تم پر، یہ عذاب آئے گا، یہ عذاب آئے گا۔ نذیر کا معنی ہے برے انجام سے بر وقت آگاہ کرنے والے، اور مبشر کا معنی ہے خوشخبری دینے والے۔ داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے۔ حضور اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ وسراج منیرا، اور سراج منیرا سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسا چراغ جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کر دے۔ سبحان اللہ۔ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ حضور اللہ کی طرف سے فضل کبیر ہیں۔ تو آج کی منزل کے 3 مقام وقت کی گنجائش کے مطابق عرض کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو اپنے پیارے محبوب کی محبت کا مدینہ بنا دے، اور ہمارا تراویح کے بعد کچھ وقت قرآن کے ساتھ گزارنا اور قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھنا اللہ تبارک و تعالی بے پناہ اجر عطا فرمائے، اور ہمارا بیٹھنا قبول فرما دے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اے مولا کریم، قرآن مجید کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، نور قرآن سے یا اللہ ہمارے سینوں کو منور فرما، ہماری حاضری قبول فرما، جو بھی بیان کیا گیا اس پر یقین کامل رکھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کا فہم و شعور عطا فرما، اس کی تفہیم ہمارے لیے آسان فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔